بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، شیر افضل مروت کا ایک ویڈیو بیان سامنے آیا ہے جو انہوں نے پشتو زبان میں ریکارڈ کیا ہے۔ وہ ہم نے بہت توجہ سے سنا، وہ کچھ دھمکیوں سے بھی بھرپور تھا اور انہوں نے خاص طور پر یوٹیوبروں کو نشانہ بنایا ہے اور ان کو دبے الفاظ میں دھمکیاں بھی دی ہے اور منت اور سماجت بھی کی ہے کہ گھر تک آپ لوگوں نے مجھے بگا دیا ہے، اب اور آگے کیا کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ میرے لیے قابل احترام ہے اور میرے لیے معزز بھی ہے، تو کچھ نہ کچھ عقل تو ان کا ٹھکانے آ گیا ہے۔ یہ صرف اور صرف آپ لوگوں کی بدولت ممکن ہو سکا۔ اگر آپ لوگوں نے اس طرح ہمارا ساتھ دیا تو انشاءاللہ ان لوگوں کا عقل ٹھکانے آ جائے گا۔ اور انہوں نے پھر سے یہ کہہ دیا ہے کہ میں نے کوئی غلط بات نہیں کی تھی، بلکہ میں نے کہا تھا کہ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اپنے بچوں سے اور اپنے گھر سے شروع کرے اور جو فتویٰ انہوں نے دیا ہے اس پر خود عمل کرے۔ اب کیونکہ پٹھانوں نے ان کی بہت زیادہ مخالفت کی اس بات میں، اور چونکہ خان صاحب نے ان کو پارٹی سے بھی نکالا ہے اور سارے پی ٹی آئی والے بھی ان کے خلاف ہے، تو ان کو پٹھانوں کا اس معاملے میں سپورٹ نہیں ملا۔ تو اس کا رونا دھونا کرنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ چونکہ پہلے سے پٹھانوں کو یہ دہشت گردی کا سامنا ہے اور پہلے سے ان کو جہاد کے نام پہ دھوکہ دیا گیا ہے، اب یہ پتہ نہیں اس نے LLB کہاں کیا ہے، اس کو کس نے وکیل اور جج بنایا تھا، اس کو اتنا بھی عقل نہیں ہے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کیا بیان دیا تھا۔ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے یہ بیان دیا تھا کہ جتنے بھی امت مسلمہ کے لیڈر ہیں، جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں، ان سب پر فرضیت کا فتویٰ دیا تھا کہ ان سب پر جہاد فرض ہو گیا ہے۔ اس طرح پٹھانوں کے لیے نہیں کہا تھا، عام مسلمانوں کے لیے نہیں کہا تھا کہ انہوں نے واویلا مچایا کہ تم اپنے گھر سے شروع کرو اور اپنے بچوں سے شروع کرو، اور اب یہ انہوں نے دوسرا رنگ دینا شروع کر دیا کہ یہ پٹھان جو ہے انہوں نے زیادہ اس بیان کو سنا اور اس پر عمل کرنے والے ہیں اور یہ سب اس میں پھر مبتلا ہو جائیں گے اور پہلے سے بھی حالات خراب ہے۔ یہ رونا دھونا کہ پٹھانوں کی تھوڑی سی ہمدردی حاصل کی جائے، حالانکہ وہ ان کے لیے قطعاً نہیں تھا، وہ تو اسلامی ممالک کے سربراہان کے لیے تھا، ان لوگوں کے لیے وہ فتویٰ تھا۔ تو آپ لوگ اس کے اس دھوکے میں ہرگز نہ آئے اور اس کے اس باتوں میں ہرگز نہ آئے۔ تو ان باتوں کا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا ضروری تھا، کیونکہ وہ ویڈیو انہوں نے پشتو زبان میں ریکارڈ کروایا ہے، اس لیے ان کا ترجمہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا۔ محترم سامعین، شیر افضل مروت سب کو معلوم ہے کہ یہ تو ایک مسخرہ ہے جو ہر وقت شور شرابہ کرتا ہے، بدتمیزی اور بازاری لطیفوں سے ٹک ٹاک پر انہوں نے مقبولیت حاصل کی۔ شیر افضل مروت وہ کردار ہے جسے دیکھ کر نہ صرف شائستگی ماتم کرتی ہے بلکہ مروت جیسا باوقار لفظ بھی احتجاجی بینر لیے کڑا ہے۔ یہ شخص کسی نظریے کا نمائندہ نہیں بلکہ سستی شہرت، گالم گلوچ اور بازاری محاوروں کا چلتا پھرتا مظہر ہے۔ جب اس نے وڑ گیا کا فکرہ ایجاد نہیں بلکہ دریافت کیا تو جیسے کوہ نور ہاتھ لگ گیا ہو۔ اب خواہ مخواہ موضوع سیاست کا ہو یا معیشت کا، موصوب ہر سیاسی معاملے کو اسی وڑ گیا کی چلنی سے چاندتے ہیں۔ مشہور ٹک ٹاکر کی تمثیل میں کوئی سسپنس نہیں، کوئی کردار سازی نہیں، بلکہ صرف ایک بےہودگی ہے جو سستی تالیاں بٹورنے کی ایک ناٹک نما حرکت ہے۔ محترم سامعین، اگر آپ لوگوں کو پتا ہے تو یہ کچھ وقت پہلے بیرون ملک گیا تھا اور وہاں پر بیرون ملک پاکستانی خاتون جو اس شیر افضل مروت سے انہوں نے گلہ کیا تھا کہ آپ لیڈروں کی وجہ سے تحریک کا پروگرام وڑ گیا ہے، وہ عورت اسی کے جملے کو عام انداز میں بطور تنقید استعمال کرتی ہے، لیکن یہ شیر افضل مروت ٹک ٹاکر کے پاس جواب نہیں تھا بلکہ فقط یہ صرف بونکنے کا ہنر ان کے پاس ہے۔ یہ شیر افضل مروت پلٹ کر کہتا ہے کہ لگتا ہے کہ آپ کا شوہر پہلے سے وڑا ہوا ہے۔ یہ کتنا بےہودہ زبان انہوں نے استعمال کیا۔ یہ جواب نہیں بلکہ تماشے کا دوسرا پردہ ہے۔ ٹک ٹاکر کے دوست تالیاں بجاتے ہیں اور قہقہے لگاتے ہیں جیسے اخلاقی حس سے محروم ہو چکے ہیں۔ خاتون کا غصہ، اس کی غیرت اور اس کی آنکھوں میں آئے آنسو سب اس تماشے کی کاسٹنگ کا حصہ بن جاتے ہیں، اور ٹک ٹاکر ایسے ہنستا ہے جیسے قابل فخر حرکت کی ہو، وہ ہنستا ہے جیسے عورت کی توہین مردانگی کی علامت ہو، وہ ہنستا ہے جیسے اس نے اپنی ٹک ٹاکر پہچان برقرار رکھی ہو۔ بعض بازاری کردار جس کی شناخت بے حیائی اور فحاشی سے ہے، یہ تمثیل ہم روز کبھی سوشل میڈیا پر تو کبھی ٹی وی پر دیکھتے ہیں، اور افسوسناک حقیقت یہ ہے کہ یہ کردار ہمیں اب مانوس لگنے لگے ہیں۔ ہم نے اس غیر سنجیدہ مسخرے کو سیاستدان مان لیا ہے، جیسے ہم نے شرافت کو بزدلی اور بدتمیزی کو بہادری مان لیا ہو۔ شیر افضل ایک فرد نہیں بلکہ اس بوسیدہ نظام کی ایک علامت ہے، جہاں کردار سازی کی جگہ کردار کشی نے لے لی ہے، جہاں دلیل کی جگہ تضحیک اور مکالمے کی جگہ بازاری جگت نے لے لی ہے۔ اس کی یہ گھٹیا حرکت محض بد زبانی کا مظاہرہ نہیں بلکہ اس پورے سیاسی ماحول کا ایک افسوسناک عکس ہے۔ سستی شہرت اور تماشا بازی کو دلیل
تعلیل اور احترام پر ترجیح دی جاتی ہے۔ اس نے اپنے زبان سے یہ ثابت کیا کہ اگر انسان کی تربیت میں خلا ہو تو وہ کسی بھی مقام پر پہنچ جائے، اس کے اندر کی خباثت نہیں جاتی۔ محترم سامعین، انہوں نے اب اس مسئلے کو دوسرا رنگ دینا شروع کر دیا ہے۔ آپ لوگ اس کی باتوں میں ہرگز نہ آئے۔ اب یہ پٹھانوں کو اور پختونوں کو دوسری طرف لے کے جانا چاہتا ہے اور اس کی ہمدردیاں حاصل کرنا چاہتا ہے، حالانکہ انہوں نے جو وضاحت دی ہے اس کی مثال اس طرح ہے جیسے کہ اونٹ کے لیے شلوار بنانا، اس کے بالکل مترادف ہے۔ تو ان کی باتوں میں ہرگز نہ آئے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا فتویٰ ہرگز اس کا یہ مطلب نہیں تھا، وہ اسلامی حکمرانوں کے لیے تھا، اور آپ لوگوں نے جس طرح اس کو گھر تک بگایا ہے اور گھر میں محصور کر کے رکھا ہے، اسی طرح اس کا بائیکاٹ جاری رکھے اور جہاں پر اس کو دیکھیں باقاعدہ ان کو یہ بات بتائے کہ آپ نے غلط کیا ہے اور ان کو وہاں سے بگائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا سایہ ہمارے سروں پر دیر قائم اور دائم رکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کو اپنے حفظ اور امان میں رکھے، اپنے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا